اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ بڑے ہی درد، غم، حزن و الم اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم سب کے محسن نائب مدیر تعمیر حیات، استاد مدرسہ ضیاء العلوم تقیہ رائے بریلی حضرت مولانا محمود حسن حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ آج 12 اگست سن 2022 مطابق 13 محرم الحرام ہجری 1444 اس دار فانی سے دار بقا کو کوچ کر گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہم سب کی طرف سے، ان کے شاگردوں کی طرف سے، ان سے منتسبین کی طرف سے اور ان سے محبت کرنے والوں کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور ان کی تحریروں سے ان سے استفادہ کرنے والوں کی طرف سے بھی انہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے، انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا سید محمود حسن حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش سن 1971 ہے۔ اس اعتبار سے ابھی وہ محض 51 سال کے تھے، لیکن انہوں نے بہت کام کیا۔ ان کی کتاب تاریخ اصلاح و تربیت 2 ضخیم جلدوں میں ہے اور بہت ہی اہم کتاب ہے اس عنوان پر۔ اور بھی بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ تعمیر حیات میں، قیام عرفات میں، ماہ نامہ رضوان میں وہ مستقل لکھتے رہے ہیں، اور لکھنا گویا کہ ان کی طبیعت ثانیہ تھی۔ ابھی اس عالم میں کچھ روز پہلے تک وہ مستقل لکھتے رہتے تھے، جبکہ ڈاکٹروں نے انہیں احتیاط کرنے کے بارے میں کہا تھا، لیکن پھر بھی وہ لکھتے رہتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ وہ امت کو پیغام دے سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو صلاحیت دی ہے اس کو بروئے کار لائیں اور امت کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو، ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور انہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ مولانا بڑے ہی بااخلاق، ملنسار اور متواضع اور منکسر المزاج شخصیت کے حامل تھے۔ جب بھی ملتے بہت ہی محبت سے ملتے اور وہ عزت دیتے کہ کبھی کبھی ہم نادانوں کو اپنے کے کچھ ہونے کا گمان ہونے لگتا تھا کہ ہم لوگ بھی کچھ ہیں، جبکہ یہ ان کی خوش اخلاقی تھی اور یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی، اور یہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعلیٰ اخلاق سے نوازا تھا، اعلیٰ صفات کا حامل جو انہیں بنایا تھا، یہ اس کا اظہار تھا کہ ہم جیسے بے مایہ لوگوں کو اور ہم جیسے بے قیمت لوگوں کو، نالائق لوگوں کو وہ عزت دیتے تھے کہ ہم لوگوں کو بھی اپنے کے کچھ ہونے کا گمان ہونے لگتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جیسے اخلاق کا ہمیں بھی حامل بنائے اور ہمیں بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں تواضع و انکساری اور خاکساری کرنے والا بنائے، تکبر سے، انا سے اور خود پرستی سے اور تمام بری صفات سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت مولانا نے جو ایک مختصر سی زندگی میں جو پیغام دیا ہے، انہوں نے اپنی عملی زندگی میں جو پیغام دیا ہے، خاص طور پر تحریر کی دنیا میں، قلم و قرطاس کی دنیا میں، تحریر نگاری کی دنیا میں انہوں نے جو ایک سبق دیا ہے، جو ایک نمونہ پیش کیا ہے، وہ قابل تقلید ہے۔ اور جو لوگ لکھنے پڑھنے والے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریر نگاری کی صلاحیت دی ہے، قلم کاری کی صلاحیت دی ہے، انہیں چاہیے کہ حضرت مولانا کے نقش قدم پر چل کر اپنی اس صلاحیت سے دنیا کو فائدہ پہنچائیں اور اس سے اعلاء کلمت اللہ کا کام کریں۔ حضرت مولانا ظاہر سی بات ہے اب ہمارے درمیان نہیں ہے، ایک خدا کا قانون ہے، وہ ہر ایک پر نافذ ہونا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔
لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے وہ کام کریں جو ان کے حق میں صدقات جاریہ ہوں، اور ان کے لیے ان کے مراتب درجات کا باعث ہوں، اور ان کی نیکی میں اضافہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا سید محمود حسن حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین کو، ان کے شاگردوں کو، ان سے محبت کرنے والے تمام لوگوں کو، اور ان کی تحریروں کے مستقل قارئین کو، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور سب کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔